بات کی شاہ صاحب، دو جملوں میں مجھے بات سمجھائیے گا. یہ جیسے کہ شاہ صاحب نے کہا، بڑی اچھی بات کی کہ انسان کو قانون یا کانسٹیٹیوشن سے ایک قدم آگے نہیں جانا چاہیے، لیکن میں اپنے پورے ایمان کے زور پہ یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں. آج اگر خلیفہ وقت ہوتا نا کوئی، تو وہ سارے قوانین کو پیچھے رکھتا، وہ انصاف کرتا جو کہ معاشرے کو نظر آتا. اگر کوئی کمی پیشی ہوتی اس کا وہ ذمہ دار ہوتا، وہ اپنی آواز کو غریب اور مسکین کے ساتھ ملاتا. اور اس باپ کو جس کی اپنی بیٹی 6 سال کی ہے اور وہ 4 سال کی بچی کے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے، اور میں یہ قانون کو ہاتھ لگا کے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے وہ ایک بچی شاہ صاحب لاہور کے ایک ہسپتال میں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اور وہ بڑی تھوڑے سے سالوں کی پرانی بات ہے، جس میں کہ وہ آدمی اندر ہسپتال میں ایمرجنسی میں چھوڑ کے گیا تھا. میں نے اس بچی کا حشر دیکھا تھا، خدا کی قسم نہیں دیکھا جا سکتا. یہاں پہ انصاف جو ہے وہ اب قاعدہ کیوں مانگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی کہ ہمارا جو سسٹم ہے نا، اس میں جو تاخیر کا پہلو ہے جس کا بھی شاہ صاحب تذکرہ فرما رہے تھے، یہ سارا اسی کا شخص ہے کہ لوگوں کے دلوں سے یہ بات اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے شروع ہو جائے، خلفائے راشدین کا جو دور تھا، وہاں تو فوراً انصاف مہیا کیا جاتا تھا فوری طور پر. ابھی کے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. وہاں تو یہ تاخیر ہوتی نہیں تھی، وہاں تو یہ اس طرح کا لیت الحال کام ہی نہیں تھا. اچھا، تاخیر اگر نہیں ہوئی تو قوم کتنی خوش ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلۃ. 40 بارشیں ہوں جو خوشحالی ریاست میں آتی ہیں نا، ان 40 بارشوں سے ایک بار اللہ کا قانون نافذ کر دیا جائے تو یہ مجرم کے اوپر، تو اس سے جو اللہ اس ملک کے اندر خوشحالی لے کر آتا ہے اور فراوانی لے کر آتا ہے، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک میں نے انٹرنیشنل فورم پر شاہ صاحب وہاں پر یہ سنا کہ پاکستان میں اس طرح کے حادثات اور سانحات بالکل زیرو تھے. یہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے. یہ ایک سازش کے طور پر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک بہت زور کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے، جس کا یہ ایک شخص ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس ساری سازش کو محمد بخش نے اور اس کی بیٹی ریشمہ، جو پوری قوم کی بیٹی، میں اس کو دختر پاکستان کہتا ہوں اور اس کو میں برادر پاکستان کہتا ہوں، فرزند پاکستان کہتا ہوں، محمد بخش کو ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے اس سازش کو آج بے نقاب کر دیا ہے اور پیوند خاک کر دیا ہے، اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں غیرت مند بھی لوگ رہتے ہیں. پاکستان الحمدللہ ایسے غیرت مندوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے. جیسے ابھی بات بار بار ہو رہی ہے کہ پولیس کا محکمہ ہم سب سے کمزور سمجھتے ہیں اور خاص طور پہ سب سے برا سمجھتے ہیں، لیکن یہ پولیس کا ایک اہلکار، ایک ایسا ہی، یہ کیا اس نے خوبصورت چہرہ پیش کیا ہے سندھ پولیس کا، پاکستان کی پولیس کا، پاکستان کے اداروں کا. تو میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے لیے محمد بخش قابل فخر ہے. اس کی بیٹی ریشمہ جو صرف 3 کلاسیں پڑھی ہے شاہ صاحب، اسکول کی صرف 3 کلاسیں، لیکن ماں کی اعلیٰ تربیت نے، یہ ماں کے لیے ایک پیغام ہے. اور الحمدللہ پاکستان میں ایسی مائیں، اس کا معنی کہ موجود ہیں جو ایسیت کر سکتی ہیں، باپ بھی موجود ہیں چاہے وہ پولیس میں ہوں، لیکن نطفہ ان کا حلال کا ہے. شاہ صاحب جی میں شاہ صاحب سچی بات انتہائی افسوس اور دکھ کا اظہار ہی کر سکتا ہوں. ابھی جو میں نے خود، جیسے ابھی والیہ بیان کہہ رہی تھی، پہلی بار میں نے یہ جملے سنے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ تھیٹر کے لیے وہاں سے تو جنت کی خوشبو آتی ہے، وہاں سے امن کی خوشبو آتی ہے. ممبر و محراب، اس لیے ابھی ایک پروگرام بنایا گیا ہے ممبر و محراب کے لیے کہ وہاں سے ہمیں کیا پیغام دینا چاہیے. یہیں پہ بیٹھے ہوئے ایک مفتی صاحب جو ہیں وہ ہم سے عہد کر کے گئے کہ میں نے جو پچھلی غلطیاں کی ہیں وہ معاف کر دیں مجھے، آئندہ میں مذاق نہیں کروں گا. انہوں نے اب بھی ممبر پہ تھیٹر لگایا ہوا ہے، تو میں تو نہیں ان کو کہہ سکتا کہ وہ مفتی نہیں ہے. اپنا چینل بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر پیسے کما رہے ہیں، ان کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے، اور دوسری میں کیسے کہوں کہ وہ کمتر ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات، اسی لیے میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہمیشہ پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نے دین کا علم حاصل کرنا ہے تو پھر ان لوگوں کے پاس جو اہل الذکر ہوتے ہیں، صرف اہل العلم نہیں ہوتے. ایک سیکنڈ کے لیے علماء کرام کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، ریشمہ کے حق میں لوگوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. بالکل نکلنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جیسے ابھی آپ بھی اہل علم ہی ہیں، شاہ صاحب ہیں، اور میں ایک طالب علم کے حیثیت سے بیٹھا ہوں، اور ہماری سب کی ایک ہی آواز ہے، ہماری سب کی ایک ہی بات ہے. اور انشاءاللہ الرحمن میں سمجھتا ہوں 22 کروڑ پاکستان کے غیرت مند
وہ سب اسی آپ ایک ان ہی کے چیز پہ بہانے کھڑے ہیں۔ واپس لے لیں گے کہ 4 سال کی بچیاں جو ہیں وہ لوگوں کو دے رہے ہیں، آپ ان کے بہانے لے لیں گے کہ یہ مذاق ہے، وہ کہیں گے میں تو مذاق کر رہا تھا؟ دیکھیں یہ مذاق نہیں، نہیں یہ شرعی طور ہے۔ پہ جائز ہے 4 سال کی بچی سے شادی کرنا؟ نبی یہ بڑے اچھا سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں لا تنکح المرأۃ الا لاربعین، اس عورت سے شادی کرو کہ جس کے اندر 4 خوبیاں پائی جائیں۔ اس میں فرمایا ولدینھا، اس کی سیرت دیکھو۔ اب 4 سال کی بچی کی سیرت، اس کی دینداری، یہ تو اسلام کے نہیں، ساتھ وہ بات مذاق نہیں ہے ہے نا۔ کہ آپ اسے میں کمال بات سمجھتا ہے۔ ہوں یہ تو بات ہی بالکل غلط ہے اور حقیقت کے خلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کس تناظر میں وہ بات یہ کہہ رہے ہیں۔ تناظر چھوڑ دیں آپ، گولی مارے، وہ پورے جملے پہ جملے دیکھیں۔ وہ لفظ بیوہ کو انہوں نے عزت، اور میں سمجھتا یہ ہوں لفظ پتہ کیا استعمال کیا شاہ صاحب نے؟ جی وہ کہہ رہے ہیں وہ پیغام نہیں دے رہے، وہ پیکج دے رہے ہیں۔ جی یہ خیر بہت اس پہ افسوس ہی کرنا چاہیے، توبہ ہے، سچی بات ہے، ساتھ نہیں دے سکتے، بالکل ساتھ کیا دینا، کوئی ہم بہانہ نہیں اس لے پہ سکتے۔ افسوس کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعتاً وہاں جو ہمارے اکابرین علماء موجود ہیں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، رفیع عثمانی صاحب، یقیناً میں ان سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ وہ حضرت مفتی صاحب کے بارے میں سوچیں گے، ان جملوں پہ غور فرمائیں اب بھی گے مفتی ہیں۔ اور ابھی اس کی اصلاح کریں گے۔ میں تو خیر ان کو زیادہ نہیں ساری جانتا، دنیا میں